امی سحری تو ہم نے پانی سے کی تھی، اب افطاری میں کیا کھائیں گے؟ میرے بچوں، اپنے رب پر بھروسہ رکھو، وہ کسی نہ کسی کو ہماری مدد کے لیے ضرور بھیجے گا۔ امی افطاری کا وقت ہو گیا ہے، ابھی تک تو ہمارے لیے کھانا لے کر کوئی نہیں آیا۔ بھائی ہمارے گھر میں افطاری کے لیے کچھ نہیں ہے، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دے، میرے بچے بھوکے ہیں۔ میں نے کوئی لنگر خانہ کھول رکھا ہے کیا؟ نکل جاؤ میرے گھر سے، میرا دماغ خراب نہ کرو۔ اے میرے رب، آج تو ہی میرے بچوں کو افطاری کروا سکتا ہے۔ رمضان کا چاند نظر آنے میں اب بس ایک دن باقی تھا، لیکن میرے گھر کی فضاؤں میں وہ رونق نہیں تھی جو ہر سال ہوا کرتی تھی۔ کچن کے ڈبوں میں ہاتھ مارتی تو صرف خالی پن کا احساس ہوتا۔ میں زاہدہ ایک ایسی بیوہ جس کے 4 چھوٹے بچے اپنے باپ کے جانے کے بعد میری ہمت کی ڈور سے بندھے ہوئے تھے۔ دل پر ایک عجیب سی گھبراہٹ طاری تھی کہ جب سحری اور افطاری کا وقت آئے گا تو میں ان معصوموں کے سامنے کیا رکھوں گی۔ غربت تو انسان برداشت کر لیتا ہے، لیکن جب اپنے ہی سگے بھائی اور قریبی لوگ نظریں پھیر لیں اور آپ کی مجبوری کو تماشا بنا دیں تو روح تک کانپ جاتی ہے۔ رمضان المبارک کا چاند سر پر تھا، ہر طرف خوشیاں تھی، لوگ بازاروں میں راشن کی بوریاں بھر بھر کر اپنے گھروں کو لے جا رہے تھے، مگر میرے گھر کی دیواریں جیسے مجھ پر ہنس رہی تھی۔ میں زاہدہ جس کے 4 معصوم بچے ابھی باپ کے سائے سے محروم ہوئے صرف چند ہی ماہ گزرے تھے، کچن کے خالی ڈبوں کو دیکھ کر اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ سچ بات تو یہ ہے کہ غریبی اتنی تکلیف دہ نہیں ہوتی جتنا وہ احساس ہوتا ہے کہ جب آپ کے بچے بھوک سے رو رہے ہوں اور آپ کے پاس انہیں دینے کے لیے سوکھی روٹی کا ایک نوالا بھی نہ ہو۔ میرے میاں اسلم ایک چھوٹے سے کارخانے میں گارڈ کی نوکری کرتے تھے، بڑی ایمانداری سے زندگی گزاری، کبھی کسی کا حق نہیں مارا، مگر ایک رات جب کارخانے میں ڈکیتی ہوئی تو انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان چوروں کا راستہ روکا اور وہی رات ان کی آخری رات ثابت ہوئی۔ مالک نے جنازے پر آ کر 2-4 ہمدردی کے بول بولے، کچھ پیسے دیے اور پھر جیسے ہمیں بھول ہی گیا۔ اب حالت یہ تھی کہ گھر میں آٹے کا آخری پیالہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ میرے بچوں میں سب سے بڑی بیٹی مریم تھی جو ابھی صرف 10 سال کی تھی، اس کے بعد 2 بیٹے اور سب سے چھوٹی نوری تھی جو مشکل سے 4 سال کی ہوگی۔ نوری جب صبح سے شام تک امی بھوک لگی ہے، امی بھوک لگی ہے کہتی تو میرا کلیجہ کٹ کر رہ جاتا۔ میں نے ہمت جمع کی اور سوچا آخر میرا سگا بھائی سلیم تو ہے نا، وہ کتنا امیر ہے، اس کا اپنا کپڑے کا بڑا کاروبار ہے، وہ بھلا اپنی بہن کو اس حال میں کیسے دیکھ سکتا ہے۔ یہی سوچ کر میں نے اپنی پرانی کالی چادر اوڑھی اور بھائی کے گھر کی طرف چل پڑی۔ راستے بھر میں یہی سوچتی رہی کہ بھائی سے کہوں گی کہ بس تھوڑا سا راشن دلا دو، جب کہیں کام مل جائے گا تو لوٹا دوں گی۔ جب میں بھائی کے بنگلے کے سامنے پہنچی تو وہاں بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی تھیں، اندر سے کہکوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازے پر دستک دی۔ میری بھابھی ثنا نے دروازہ کھولا۔ ان کے گلے میں سونے کا بھاری ہار چمک رہا تھا اور ریشمی کپڑے ان کی امیری کی گواہی دے رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ان کے ماتھے پر بال آ گئے۔ انہوں نے مجھے اندر بلانے کی بجائے دروازے پر ہی روک لیا اور بڑے ترچھے لہجے میں بولی، لو جی پھر آ گئی زاہدہ بی بی، ابھی پچھلے ہفتے ہی تو تم آئی تھی، کیا ہم نے کوئی لنگر خانہ کھول رکھا ہے جو تم روز آ جاتی ہو؟ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے نیچی نظروں سے کہا، بھابھی رمضان آنے والا ہے، گھر میں ایک دانہ تک نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں، بس بھائی سے کہیے گا کہ تھوڑی مدد کر دیں۔ ابھی میں بات کر ہی رہی تھی کہ بھائی سلیم بھی باہر آ گئے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو ان کے چہرے پر بھی وہ بھائی والا پیار نہیں تھا جو ایک بھائی کی آنکھوں میں ہونا چاہیے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور بولے، دیکھو زاہدہ، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ۔ اسلم چلا گیا تو میں کیا کروں؟ میرے اپنے اتنے اخراجات ہیں، بچوں کی فیسیں ہیں، بھابھی تیری کی شاپنگ ہے، میں ہر مہینے تمہیں راشن نہیں ڈال سکتا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، بھائی میں بھیک نہیں مانگ رہی، بس تھوڑی سی مہلت پر پیسے دے دو، جب میرے پاس آئیں گے تو میں لوٹا دوں گی۔ مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ بھابھی نے تو حد ہی کر دی، کہنے لگی، تم جیسی عورتیں بس بہانے ڈھونڈتی رہتی ہیں، جاؤ کہیں کام دھندا کرو، ہمیں تنگ نہ کرو۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے میرے منہ پر زور سے دروازہ بند کر دیا۔
میں وہیں دہلیز پر بیٹھ گئی. آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے. میرا اپنا بھائی جس کے ساتھ میں نے بچپن گزارا تھا، جو کہتا تھا کہ زاہدہ تو میری لاڈلی بہن ہے، آج اسے میری بھوک نظر نہیں آئی تھی. میں خالی ہاتھ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ واپس گھر لوٹی. گھر پہنچی تو نوری دوڑتی ہوئی آئی. امی کیا لائی ہیں؟ کچھ کھانے کو ملا ہے کیا؟ میں نے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا اور اسے گلے لگا کر رونے لگی. مریم سمجھدار تھی. اس نے چھوٹے بھائیوں کو اشارہ کیا کہ چپ ہو جاؤ. اس رات ہم نے صرف پانی پی کر گزارا کیا. رات کے 2 بج رہے تھے. بچے بھوک کی وجہ سے بار بار کروٹیں بدل رہے تھے. مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے سوچا کہ شاید پڑوس کی ناصرہ خالہ کچھ دے دیں. میں نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا. وہ باہر آئیں، نیند میں تھی. مجھے دیکھ کر چڑ کر بولی، اس وقت کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ میں نے کہا خالہ بچے بھوکے ہیں، اگر کوئی سوکھی روٹی پڑی ہو تو دے دیں. انہوں نے اندر جا کر 2 ایسی روٹیاں لا کر دیں جو اتنی سخت تھیں کہ جیسے پتھر، اور ساتھ ہی تانا دیا، پورا محلہ تم لوگوں سے تنگ آ چکا ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگتی رہتی ہو، جاؤ روٹی لے کر دفع ہو جاؤ. وہ روٹیاں لے کر میں گھر آئی. انہیں پانی میں بھگویا تاکہ وہ نرم ہو جائیں اور پھر اپنے بچوں کو کھلائیں. وہ منظر میں کبھی نہیں بھول سکتی جب میرے بچے اس سوکھی روٹی کو ایسے کھا رہے تھے جیسے وہ دنیا کی سب سے لذیذ نعمت ہو. میری آنکھوں سے مسلسل آنسو گر رہے تھے اور وہ پانی روٹی میں مل رہا تھا. غریبی انسان کو کتنا بے بس کر دیتی ہے. اگلے دن میں نے سوچا میں ہمت نہیں ہاروں گی، میں کام ڈھونڈوں گی. میں محلے کے 3-4 گھروں میں گئی. وہاں صفائی ستھرائی کا کام شروع کر دیا. ایک گھر شائستہ باجی کا تھا. وہ بہت امیر تھی. پہلے تو انہوں نے بڑی ہمدردی دکھائی، مگر جلد ہی ان کے شوہر کی نیت بدلنے لگی. ایک دن جب شائستہ باجی گھر پر نہیں تھی، ان کے میاں نے مجھ پر گندی نظر ڈالی اور مجھے پیسوں کا لالچ دینے لگا. زاہدہ تم اتنی محنت کیوں کرتی ہو؟ تم تو بہت خوبصورت ہو، بس ذرا میری بات مان لو، میں تمہیں اتنا پیسہ دوں گا کہ تمہارے بچے عیش کریں گے. میں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا صاحب میں غریب ضرور ہوں، مگر اپنی عزت بیچ کر اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پالوں گی. میں وہاں سے بھاگ نکلی، مگر اس نے الٹا مجھ پر چوری کا الزام لگا دیا. پورے محلے میں یہ بات پھیل گئی کہ زاہدہ چور ہے. شائستہ باجی نے بھی بغیر کچھ پوچھے مجھے کام سے نکال دیا اور میری پچھلی مزدوری بھی دبا لی. اب میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی. نہ کام تھا نہ پیسہ، اور اوپر سے چوری کا جھوٹا داغ. لوگ مجھے حقارت سے دیکھنے لگے. میں سڑکوں پر چلتی تو لوگ باتیں کرتے. میرا بھائی سلیم جب اسے پتا چلا تو اس نے آ کر مجھے تسلی دینے کے بجائے الٹا مجھے ہی برا بھلا کہا. تم نے ہماری ناک کٹوا دی، اب میرے گھر کا رخ مت کرنا. میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی میں بے قصور ہوں، مگر اس نے میری ایک نہ سنی. ایسے میں مجھے اپنے بچپن کا وہ پڑوسی یاد آیا، فیضان اور میں ایک ساتھ پلے بڑھے تھے. وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر میرے بھائی سلیم نے اس وقت صرف اس لیے انکار کر دیا تھا کیونکہ فیضان غریب تھا اور سلیم کو ایک امیر خاندان میں اپنی بہن کی شادی کر کے اپنا رتبہ بڑھانا تھا. فیضان نے جاتے وقت مجھ سے کہا تھا زاہدہ میں 5 سال بعد لوٹوں گا، بہت پیسہ کما کر آؤں گا، تم میرا انتظار کرنا، میں تمہیں سے شادی کروں گا. مگر میں نے اپنے بھائی کی مرضی کے آگے سر جھکا دیا اور اسلم سے شادی کر لی تھی. اب کئی سال گزر چکے تھے. مجھے نہیں معلوم تھا کہ فیضان کہاں ہے اور کس حال میں ہے. رمضان کا پہلا روزہ آ گیا. میں نے بچوں کو سحری میں صرف پانی پلایا اور خود بھی نیت کر لی. دوپہر کے وقت جب بھوک کی شدت بڑھی تو نوری ڈھیر ہو کر زمین پر لیٹ گئی. اس کے ہونٹ سوکھ کر سفید ہو گئے تھے. میں باہر نکلی شاید کوئی رحم کر دے. میں اپنے بھائی کے گھر کے قریب سے گزر رہی تھی تو دیکھا کہ میرا بھتیجا آدھا برگر کھا کے کچرے کے ڈھیر میں پھینک رہا تھا. میرے اندر کی ممتا تڑپ اٹھی. میں نے ادھر ادھر دیکھا. جب کوئی نہیں تھا تو میں نے وہ برگر اٹھا لیا اور اپنی چادر میں چھپا لیا. میں وہی برگر لے کر گھر بھاگ رہی تھی کہ اچانک میرا پاؤں پھسلا اور میں گر پڑی. برگر مٹی میں گر گیا. میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی. مٹی سے ملا ہوا وہ ٹکڑا اٹھانے لگی کہ اچانک ایک سائے نے مجھے ڈھانپ لیا. میں نے اوپر دیکھا تو ایک لمبا چوڑا سوٹ پہنے ہوئے شخص کھڑا تھا جس کی آنکھوں میں دکھ تھا. اس نے دھیمی آواز میں کہا زاہدہ کیا یہ تم ہو؟ میں گھبرا کر کھڑی ہو گئی. مٹی جھاڑی اور تیزی سے قدم بڑھانے لگی. مجھے ڈر تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے، کوئی مجھے پہچان نہ لے. مگر وہ شخص میرے پیچھے آیا اور بولا زاہدہ رکو، میں ہوں فیضان. فیضان کا نام سنتے ہی میرے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے. میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا
کہ مجھے لگا شاید باہر کھڑے اس شخص کو بھی سنائی دے رہا ہوگا۔ میں نے مڑ کر نہیں دیکھا، بس اپنی چادر کو مزید مضبوطی سے اوڑھ لیا اور مٹی سے ملے ہوئے اس برگر کے ٹکڑے کو اپنی مٹھی میں دبا لیا۔ میرے ذہن میں وہ وقت گھوم گیا جب فیضان گلی کے نکڑ پر کھڑا میری ایک جھلک دیکھنے کا انتظار کرتا تھا، جب وہ اپنی ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا لاتا اور شرماتے ہوئے کہتا تھا، زاہدہ یہ تمہارے لیے ہے۔ وہ فیضان جو کہتا تھا کہ میں تمہارے لیے پوری دنیا سے لڑ جاؤں گا، آج ایک امیر اور کامیاب انسان بن کر میرے سامنے کھڑا تھا اور میں کچرے سے اٹھائے ہوئے ٹکڑے چھپا رہی تھی۔ زاہدہ پلیز میری بات سنو۔ فیضان کی آواز میں ایک عجیب سا درد تھا، مگر میں نے ایک نہ سنی اور دوڑتے ہوئے اپنے گھر کی گلی میں مڑ گئی۔ گھر پہنچ کر میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور کنڈی چڑھا دی۔ میری سانس پھول رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ بچے میری طرف دوڑے، امی کیا لائی ہیں؟ میں نے وہ برگر نکالا، اس پر لگی مٹی کو اپنے دوپٹے سے صاف کیا اور اس کے 4 ٹکڑے کر کے بچوں کے سامنے رکھ دیے۔ وہ معصوم اتنے بھوکے تھے کہ انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ برگر پر مٹی کہاں سے لگی ہے، وہ تو بس اسے ایسے کھانے لگے جیسے کوئی بادشاہی دعوت ہو۔ نوری نے کھاتے کھاتے پوچھا، امی آپ نے نہیں کھانا کیا؟ میں نے مسکرا کر جھوٹ بول دیا، میرا بیٹا میرا تو روزہ ہے اور مجھے بھوک بھی نہیں ہے۔ حالانکہ سچ تو یہ تھا کہ میرے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے مروڑ اٹھ رہے تھے، مگر ایک ماں کا پیٹ تو تبھی بھرتا ہے جب اس کے بچوں کا پیٹ فل ہو۔ رات کو عشاء کی اذان ہو رہی تھی جب کسی نے میرے بوسیدہ دروازے پر دستک دی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ مجھے لگا شاید وہ شائستہ باجی کا شوہر ہوگا جو مجھے ڈرانے آیا ہے، یا پھر پولیس ہوگی جو چوری کے جھوٹے الزام میں مجھے لے جائے گی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کون ہے؟ باہر سے ایک نرم سی آواز آئی، زاہدہ میں ہوں، فیضان کی والدہ۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ فیضان کی ماں کھڑی تھی، ان کے ہاتھ میں ایک بڑا سا ٹفن تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر تڑپ اٹھی اور مجھے گلے لگا لیا۔ میری بچی یہ کیا حال بنا لیا ہے تم نے؟ سلیم نے تو کہا تھا کہ تم بہت خوش ہو، تمہارا شوہر بہت پیسے والا تھا۔ میں نے ان کے کندھے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ میں نے انہیں سب سچ بتا دیا کہ کیسے میرے بھائی نے میرا سودا کیا، کیسے ایک غریب چوکیدار کے ساتھ مجھے بیاہ دیا اور کیسے اس کے جانے کے بعد میرا اپنا بھائی میرا دشمن بن گیا۔ انہوں نے ٹفن میز پر رکھا اور بولی، یہ فیضان نے بھیجا ہے، اس نے جب سے تمہیں سڑک پر دیکھا ہے وہ پاگلوں کی طرح رو رہا ہے۔ وہ دبئی سے واپس آ گیا ہے زاہدہ، اس نے وہاں دن رات محنت کی صرف تمہاری خاطر، مگر اسے کیا پتا تھا کہ اس کے پیچھے تمہارے ساتھ یہ سب ہو جائے گا۔ میں نے سختی سے جواب دیا، خالہ میرا اب اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، میں ایک بیوہ ہوں، 4 بچوں کی ماں ہوں۔ فیضان کو کہیں کہ وہ مجھے بھول جائے اور اپنی زندگی بسائے۔ اگلے چند دن میرے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھے۔ محلے میں افواہیں اڑنے لگی کہ زاہدہ کا پرانا یار واپس آ گیا ہے۔ یہ باتیں میری بھابھی سنا کے کانوں تک بھی پہنچ گئیں۔ وہ ایک دن تلملاتی ہوئی میرے گھر آئی اور سب کے سامنے چلانے لگی، شرم نہیں آتی تمہیں؟ ابھی عدت گزرے چند ماہ ہوئے ہیں اور تم نے غیر مردوں کو گھر میں بلانا شروع کر دیا ہے۔ پہلے چوری کی اور اب بدکاری شروع کر دی، ہمارے خاندان کا نام ڈبو کر رکھ دیا ہے تم نے۔ میری ہمت جواب دے گئی۔ میں نے چیخ کر کہا، بھابھی خدا کا خوف کریں، میں نے کبھی کسی غیر مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ میرا بھائی جو میرا سگا خون ہے اس نے مجھے بھوکا مرنے کے لیے چھوڑ دیا اور اب آپ میری عزت پر کیچڑ اچھال رہی ہیں۔ انہوں نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا اور بولی، آج کے بعد اگر ہمارے گھر کی طرف رخ کیا تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ وہ چلی گئی مگر میرا وجود ٹوٹ گیا۔ رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا تھا اور آزمائشیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ نوری کو تیز بخار ہو گیا، اس کا جسم تپ رہا تھا۔ میرے پاس دوا کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ میں نے پھر سے اپنے دوپٹے سے سر ڈھانپا اور ڈاکٹر کے پاس جانے کا سوچا، مگر ڈاکٹر کی فیس کہاں سے لاتی؟ میں مسجد کے باہر بیٹھ گئی اس امید میں کہ کوئی زکوٰۃ یا صدقہ دے دے گا۔ لوگ گزرتے رہے، کوئی مجھے حقارت سے دیکھتا، کوئی نظریں چرا لیتا۔ اچانک ایک گاڑی میرے پاس آ کر رکی۔ یہ میرے بھائی سلیم کی گاڑی تھی۔ اس نے شیشہ نیچے کیا اور مجھ پر ایک 500 کا نوٹ پھینک کر بولا، یہ لو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا سوچیں گے لوگ کہ سلیم کی بہن بھیک مانگ رہی ہے، میری عزت خاک میں کیوں ملا رہی ہو۔ میں نے وہ نوٹ وہی چھوڑ دیا اور کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، بھائی یہ پیسے آپ کو مبارک ہوں، مجھے آپ کی خیرات نہیں، اپنا حق چاہیے جو زمین کا حق آپ نے دبا لیا ہے۔
मैं नूरी को उठाकर वापस घर आ गई, उसे ठंडी पट्टियां की और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगने लगी। या अल्लाह, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार फैजान खुद दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ में दवाइयों का थैला और कुछ राशन था। जाहिदा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, मगर इन बच्चों का क्या कसूर है। उसने अंदर आने की कोशिश नहीं की, बस दरवाजे पर ही सामान रख दिया। मैं तुम्हें यहाँ इस हाल में नहीं छोड़ सकता। सलीम भाई ने जो तुम्हारे साथ किया वो जुल्म है। मैंने तुम्हारे घर का वो हिस्सा खरीद लिया है जो तुम्हारे वालिद का था और जो सलीम ने अपने नाम कर लिया था। अब ये घर कानूनी तौर पर तुम्हारा है। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। तुमने क्यों किया ऐसा? उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने बस तुम्हारा हक तुम्हें वापस दिलाया है। कल वकील कागजात लेकर आएगा, अब तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। वो चला गया, मगर मैं सोच में पड़ गई। एक तरफ वो भाई था जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया और दूसरी तरफ वो शख्स था जिसे मैंने बरसों पहले ठुकरा दिया था, मगर आज भी मेरी ढाल बनकर वो शख्स मेरे साथ खड़ा था। रमजान की ठंडी हवाएं चल रही थीं, मगर मेरे दिल के अंदर एक तूफान था कि क्या मैं फैजान की ये मदद कबूल करूं या अपनी खुददारी पर कायम रहूं। मगर जब मैंने नूरी के पुरसुकून होते हुए चेहरे को देखा तो मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी अल्लाह दूसरों को वसीला बनाकर हमारी बिगड़ी जरूर बनाता है। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि सलीम और सन्ना इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। उन्होंने मेरे खिलाफ एक नई साजिश तैयार कर ली थी, जिसका मकसद मुझे इस मोहल्ले और इस घर से हमेशा के लिए बाहर निकालना था। अगले दिन अभी सूरज की पहली किरण भी ठीक से नहीं निकली थी कि मेरे घर के बाहर शोर गुल की आवाजें आने लगी। मैं हड़बड़ा कर उठी, बच्चे भी सहम कर बेदार हो गए। बाहर निकली तो देखा कि भाई सलीम, भाभी सन्ना और मोहल्ले के चंद लोग जमा थे। सलीम के हाथ में कुछ पुराने कागजात थे और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, देखो मोहल्ले वालों, मैंने अपनी बहन को सर छुपाने को जगह दी और मेरी बहन ने मेरी ही पीठ पीछे छुरा घोंप दिया। उसने किसी गैर मर्द से मिलकर मेरे जायदाद के कागजात चोरी किए हैं और अब झूठा दावा कर रही है कि ये घर उसका है। भाभी सन्ना ने आग पर तेल डालते हुए कहा, और तो और उस फैजान नामी लड़के के साथ इसके गलत ताल्लुकात हैं। ये तो आप सब लोग जानते हैं कि रात के अंधेरे में ये उससे सामान लेती है, तोहफे लेती है। ऐसी बदकिरदार औरत को हम इस मोहल्ले में नहीं रहने देंगे। लोगों ने बातें शुरू कर दी। कोई कह रहा था कि देखो कैसी सफेद पोश बनती थी, और कोई कह रहा था कि बेवा होकर इसे ये सब जेब नहीं देता। मेरी आंखों में गुस्से और दुख की लहर दौड़ गई। मैंने हिम्मत जमा की और बुलंद आवाज में कहा, भाई अल्लाह से डरो, ये रमजान का महीना है। आप जानते हैं कि अब्बा ने मरते वक्त वसीयत की थी कि इस घर का आधा हिस्सा मेरा है और आधा आपका, मगर आपने मुझे अंधेरे में रखकर सब अपने नाम कर लिया। और फैजान ने सिर्फ इंसानियत के नाते मेरी मदद की है। जब आपने मुझे कचरे से बर्गर उठाने पर मजबूर कर दिया तो फैजान ने मेरी मदद की। जैसे ही मैंने बर्गर वाली बात कही, सलीम का चेहरा फक हो गया, मगर वो बाज ना आया। उसने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे घर से बाहर घसीटने लगा। निकल जाओ यहाँ से, ये घर मेरा है। तुम जैसी चोर और बदचलन बहन की यहाँ कोई जगह नहीं। मेरे बच्चे रोने लगे। मरियम ने सलीम के पांव पकड़ लिए। मामू, अल्लाह के लिए मेरी अम्मी को मत मारें, हमें मत निकालें। मगर सलीम के दिल में जैसे रहम का खाना ही खत्म हो चुका था। उसी वक्त एक काली चमचमाती गाड़ी गली के मोड़ पर रुकी। गाड़ी से फैजान निकला। उसके साथ 2 पुलिस वाले और एक वकील भी था। फैजान के चेहरे पर वो पुरानी नरमी नहीं बल्कि एक जलाल था। उसने आगे बढ़कर सलीम का हाथ मेरे बाजों से झटक दिया। सलीम साहब, शराफत की हदें पार मत करें, वरना जो थोड़ी बहुत इज्जत बाकी है वो भी खाक में मिल जाएगी। वकील ने फाइल खोली और सबके सामने बुलंद आवाज में कहा, ये रहे इस घर के असल कागजात और इंतकाल जायदाद की दस्तावेजात। सलीम साहब ने धोखाधड़ी से जहदा बीबी का हिस्सा हड़प किया था, मगर अब फैजान साहब ने वो तमाम वाजिबात अदा करके और कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके ये घर जहदा बीबी के नाम मुंतकिल करवा दिया है। अब अगर आपने यहाँ कदम भी रखा तो ये दखल अंदाजी बेजा का केस बनेगा। मोहल्ले वाले हक्का बक्का रह गए। सलीम और सन्ना की जुबानें जैसे तालू से चिपक गई। सलीम गुस्से में पैर पटकता हुआ वहाँ से चला गया। जाते जाते धमकी दे गया कि मैं तुम्हें देख लूंगा। मोहल्ले के वो लोग जो अभी तक मुझे बुरा भला कह रहे थे अब नजरें चुराने लगे। फैजान ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में हमदर्दी और वो पुरानी अकीदत अब भी मौजूद थी। उसने कहा, जाहिदा, अब ये घर तुम्हारा है।
تمہیں اب کسی شائستہ یا کسی سلیم کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رمضان کے آخری 10 دن شروع ہو چکے تھے۔ فیضان کی ماں روزانہ ہمارے لیے افطاری بھیجتی اور کبھی کبھی خود بھی آ کر ہمارے ساتھ وقت گزارتی۔ ایک شام جب میں صحن میں جائے نماز بچھا کر بیٹھی تھی تو خالہ فیضان کی ماں آئیں اور میرے پاس بیٹھ گئیں۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور بڑی محبت سے بولیں، زاہدہ بیٹی، میں جانتی ہوں تم نے بہت دکھ جھیلے ہیں۔ اسلم ایک اچھا انسان تھا مگر اب وہ چلا گیا۔ اب تمہارے سامنے لمبی زندگی ہے اور یہ 4 معصوم بچے ہیں۔ فیضان آج بھی تمہارے انتظار میں بیٹھا ہے۔ اس نے دبئی میں 5 سال صرف اس لیے دن رات کام کیا کہ وہ تمہارے قابل بن سکے۔ اس نے شادی نہیں کی صرف تمہاری خاطر۔ کیا تم اسے ایک موقع دو گی؟ میرے دل میں ایک ہلچل سی مچی۔ ایک طرف معاشرے کے تانے تھے کہ لوگ کہتے دیکھو بیوہ نے دوسری شادی کر لی، اور دوسری طرف میرے بچوں کا مستقبل تھا۔ میں نے مریم کو دیکھا جو کونے میں بیٹھی نوری کو پڑھا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ بچپن کی معصومیت نہیں بلکہ وقت سے پہلے ہی سنجیدگی آ چکی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ ان بچوں کو صرف روٹی نہیں، ایک باپ کا سایہ اور ایک مکمل گھر بھی چاہیے۔ میں نے دبی آواز میں کہا، خالہ میں ایک بوجھ ہوں، 4 بچوں کا بوجھ۔ فیضان ایک کامیاب انسان ہے، وہ کسی بھی کنواری اور امیر لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، وہ مجھ جیسی اجڑی ہوئی عورت کو کیوں اپنائے گا؟ اسی وقت فیضان کی آواز آئی جو دروازے پر کھڑا ہماری باتیں سن رہا تھا، زاہدہ تم بوجھ نہیں ہو، تم میرا وہ خواب ہو جو میں نے برسوں سے اپنی آنکھوں میں سجا رکھا ہے۔ یہ بچے تمہارا بوجھ نہیں، میری ذمہ داری ہوں گے۔ میں انہیں اپنا نام دوں گا، اپنی پہچان دوں گا۔ مجھے تمہاری امیری یا غریبی سے مطلب نہیں، مجھے اس زاہدہ سے مطلب ہے جس نے اپنی عزت کی خاطر بھوک کو تو گلے لگایا مگر ایمان کا سودا نہیں کیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ شکرانے کے تھے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ عید کے فوراً بعد ہم نکاح کر لیں گے۔ فیضان نے گھر کی مرمت شروع کروا دی، بچوں کے لیے نئے کپڑے اور جوتے لائے۔ نوری اب فیضان کو ابو کہنے لگی تھی اور فیضان اسے ایسے سینے سے لگاتا جیسے وہ اس کی اپنی بیٹی ہو۔ لیکن خوشی کی اس لہر کے ساتھ ساتھ ایک کالی گھٹا اب بھی منڈلا رہی تھی۔ سلیم کے کاروبار میں اچانک بڑی ہی رکاوٹ آ گئی۔ سنا تھا کہ اس نے اپنی فیکٹری میں بہت بڑا جوا کھیلا تھا اور اب وہ قرضوں میں ڈوب چکا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مظلوم کی عرش الہی کو ہلا دیتی ہے، اور سلیم نے تو اپنی یتیم بھانجیوں اور بیوہ بہن کا حق مارا تھا۔ عید کی رات تھی، چاند نظر آ چکا تھا، ہر طرف پٹاخوں اور مبارکبادوں کا شور تھا۔ میں اپنے گھر کے کچن میں کھڑی سیویاں بنا رہی تھی کہ اچانک باہر سے کسی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا بھائی سلیم سڑک پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہ اپنے سر پر خاک ڈال رہا تھا۔ اس کے پیچھے ثنا کھڑی زارو قطار رو رہی تھی، زاہدہ ہمیں معاف کر دو، ہم برباد ہو گئے۔ سلیم میرے قدموں میں گر پڑا۔ فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے زاہدہ، سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا، کچھ نہیں بچا ہمارا۔ قرض داروں نے گھر پر قبضہ کر لیا ہے اور ہمیں سڑک پر نکال دیا ہے۔ میرے بچے بھوکے ہیں زاہدہ، خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو۔ اپنے سگے بھائی کو یوں اپنے قدموں میں گرا دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ یہ وہی سلیم تھا جو چند دن پہلے تک تکبر کے نشے میں چور مجھے دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال رہا تھا، اور آج وہ خود اسی گلی میں سرے عام دہائیاں دے رہا تھا۔ ثنا بھابی جن کے ماتھے سے کبھی تیوا نہیں جاتے تھے، آج ان کی آنکھیں شرمندگی اور خوف سے جھکی ہوئی تھیں۔ ان کے بچے جو کبھی میرے بچوں کے سامنے برگر کچرے میں پھینکتے تھے، آج وہ خود بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو کر میری طرف امید بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میرا دل چاہا کہ میں بھی وہی کہوں جو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ جاؤ یہاں سے، ہم نے کوئی یتیم خانہ نہیں کھول رکھا۔ مگر میرے اندر کی بہن اور ایک مسلمان عورت کے ظرف نے یہ سب گوارا نہ کیا۔ میں نے جھک کر سلیم بھائی کا ہاتھ پکڑا اور انہیں اٹھانے کی کوشش کی۔ بھائی اٹھیں، اللہ کی پناہ مانگے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سلیم بھائی ہچکیاں لیتے ہوئے بولے، زاہدہ میں نے تمہارا حق مارا، میں نے یتیموں کا مال ہڑپ کیا، اللہ نے مجھے اس کی سزا دے دی۔ میری کروڑوں کی فیکٹری، میرا مال، میرا غرور سب ایک رات میں راکھ ہو گیا۔ اب میرے پاس اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے ایک روٹی تک نہیں۔ زاہدہ مجھے معاف کر دو، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ اسی وقت فیضان بھی باہر آ گیا۔ اس نے یہ سارا منظر دیکھا، وہ خاموش کھڑا رہا۔ شاید وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جس بہن کو اس شخص نے تڑپایا وہ آج کیا فیصلہ کرتی ہے۔ میں نے فیضان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، فیضان یہ میرے بھائی ہیں، میں انہیں سڑک پر نہیں چھوڑ سکتی۔ فیضان کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ آئی
اس نے سر ہلا کر میری بات کی تائید کی۔ میں سلیم بھائی، بھابھی اور ان کے بچوں کو اپنے گھر کے اندر لے آئی۔ وہی گھر جس کے لیے سلیم بھائی نے مجھ پر جھوٹے الزام لگائے تھے، آج وہی دیواریں انہیں پناہ دے رہی تھی۔ میں نے جلدی سے کچن میں جا کر کھانا گرم کیا، سیویاں اور روٹی ان کے سامنے رکھی۔ وہ سب کھانے پر ایسے ٹوٹ پڑے جیسے برسوں کے بھوکے ہوں۔ مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب میں نے ان سے 2 باسی روٹیاں مانگی تھی اور انہوں نے مجھے دھتکار دیا تھا، مگر آج میں انہیں اپنے ہاتھ سے لقمے دے رہی تھی۔ بھابھی ثنا نے روتے ہوئے میرا ہاتھ تھاما۔ زاہدہ، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا، میں نے تمہیں چور کہا، تمہاری عزت پر کیچڑ اچھالا، مگر تم نے ہمیں معاف کر دیا۔ تم واقعی ہی بہت ظرف والی ہو۔ میں نے بس اتنا کہا، بھابھی، انسان کو کبھی وقت کی گردش کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ جب دیتا ہے تو عاجزی مانگتا ہے، اور جب وہ چھینتا ہے تو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ عید کا دن تھا، یہ میری زندگی کی سب سے پرسکون عید تھی۔ فیضان اور میرا نکاح مسجد میں سادگی سے ہوا۔ سلیم بھائی میرے وکیل بنے اور انہوں نے خود میرا ہاتھ فیضان کے ہاتھ میں دیا۔ فیضان نے صرف میرا ہی نہیں بلکہ میرے 4 بچوں کا بوجھ بھی اٹھا لیا۔ اس نے سلیم بھائی کو اپنے کاروبار میں ایک چھوٹا سا حصہ دے دیا تاکہ وہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکے، مگر اس شرط پر کہ اب وہ کسی کا حق نہیں ماریں گے۔ آج کئی سال گزر چکے ہیں، میرا گھر خوشیوں سے بھرا ہوا ہے۔ مریم اب کالج جاتی ہے اور نوری اسکول کی ٹاپ کلاس میں ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی زاہدہ ایسی ہیں جو اپنے بھائیوں اور اپنوں کی بے حسی کا شکار ہیں۔ باپ بھائی ان کو جائیداد کا حصہ تک نہیں دیتے۔ بیوہ ہونا کوئی گناہ نہیں اور غریب ہونا کوئی عیب نہیں ہے۔ عیب تو ان خونی رشتوں میں ہے جو ضرورت کے وقت نظریں پھیر لیتے ہیں۔ اللہ پاک ہر بہن کے نصیب کو اچھا کرے، آمین۔ ناظرین، حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں توڑنا چاہیے۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، اور جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اللہ اس کی منزلیں خود بخود آسان کر دیتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔